ابھی ہم درس قرآن ختم ہوتا ہے یا عام نمازوں کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں نا نماز کے بعد، تو ہم آپس میں سلام کرتے ہیں دوست. یہ سلام کرنا نماز کے بعد اٹھ کر ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اولیاء کرام میں کسی نے نہیں کیا. ہم کرتے ہیں ایک روایت کے طور پر. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسانات کو جو میں نے تم پر کیے، اور پورا کرو میرے وعدے کو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا اور تمہارے اوپر جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو پہلے تمہارے پاس کتاب تھی، اور پہلے کافر نہ بنو، پہلے منکر نہ بنو، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، پس مجھ ہی سے ڈرو. آیت نمبر 40 اور 41 ہے سورہ بقرہ کی. شروع میں ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ پاک جل شانہ نے سب سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، پھر کفار کا تذکرہ کیا سورہ بقرہ کے شروع میں. اور کفار میں سے بھی جو بالکل سرعام کفر کرنے والے تھے ان کا بھی تذکرہ ہوا، جو منافقین تھے ان کا بھی تذکرہ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا. جو سرعام کفر کرنے والے تھے نا، پھر ان کی دو قسمیں بیان کی گئی تھیں. ایک وہ کافر تھے جو ان پڑھ تھے، جیسے قریش مکہ جو آباء و اجداد کے دین کے اوپر چل رہے تھے، اور ایک وہ کافر تھے جو پڑھے لکھے تھے، اہل کتاب، جن کے پاس تورات کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، پچھلی کتابوں کا علم تھا، پڑھے لکھے تھے. جو ان پڑھ تھے ان کو تو قرآن میں امیین کہا گیا ہے، اور جو پڑھے لکھے تھے ان کو یہاں پر مخاطب کیا اللہ پاک جل شانہ نے، یا بنی اسرائیل اذکروا. یہاں سے ان کا تذکرہ ان کو مخاطب کر کے ان کی دعوت شروع ہو رہی ہے. یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے. یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا اللہ پاک جل شانہ نے پہلی 7 آیتوں کے اندر، یعنی یہ ایک رکوع کے اندر مختصر 3 آیتوں میں ان کے عقائد کا ذکر، ایمانیات کی ان کو دعوت دی گئی ہے، 4 آیتوں میں نیک اعمال کی دعوت دی گئی ہے. پھر آگے 123 آیت تک، اس پارے کے آخر تک پورا تفصیل سے سارا مخاطب جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہی ہیں. انہی کو خطاب کر کے اللہ پاک جل شانہ نے مختلف طریقوں سے ان کے مختلف کمیاں بتا کر جو ہے ان کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے دین اسلام کی، قرآن پاک پر ایمان لانے کی. تو چنانچہ شروع میں سب سے پہلے 3 آیات جو ہیں ان کے اندر ان کے عقائد کا خاص طور پر ان کو دعوت دی گئی ہے، قرآن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. پہلے اللہ پاک جل شانہ نے اپنے احسان جتلائے. اے بنی اسرائیل، بنی کا معنی ہوتا ہے بیٹے، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ کسی نبی کے 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کے ایک سے زیادہ نام نہیں تھے سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ دوسرا نام ہے اسرائیل. عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل، اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی ہوتا ہے. اب اللہ پاک جل شانہ نے بجائے بنی یعقوب کہنے کے بنی اسرائیل فرمایا یہاں پر، تاکہ یہ پتہ چل جائے اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، تاکہ اللہ کی یاد دہانی ہو ان کو، اللہ کی طرف وہ لوگ رجوع کریں. اس لیے ان کو اس جو مشہور یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اس سے ہٹ کر جو ہے دوسرا نام جو تھا اسرائیل، اس سے جو ہے ان کو مخاطب کیا، یا بنی اسرائیل. فرمایا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے احسانات کو جو میں نے تمہارے اوپر کیے. یعنی احسانات کو یاد کر کے بندہ محسن تک پہنچ جاتا ہے، جو احسان کرنے والا ہے اس تک پہنچنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. اور بخلاف امت محمدیہ کے، وہاں پر اللہ پاک جل شانہ نے ڈائریکٹ اپنے ساتھ جوڑا ہے. یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، مشکل ہے تھوڑی سی، اور یہ گویا کہ ایک امت محمدیہ کی فضیلت ہے. اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ.
مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. وہاں پر اللہ پاک نے اپنے احسانات کا نہیں فرمایا ہے. اسی صورت میں سورۃ بقرہ میں آگے آ رہا ہے دوسرے پارے کے اندر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ڈائریکٹ اللہ پاک نے اپنے ساتھ جوڑا ہے. اور بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ نے پہلے اپنے احسانات جتلائے کہ پہلے ادھر دیکھ لو میرے احسانات، پھر تمہیں خود ہی عقل آ جائے گی کہ جو محسن ہوتا ہے اس کو یاد کرنا ہوتا ہے. اور یہی امت محمدیہ کی خاصہ ہے، یہ پہلے محسن کو جانتی ہے کہ ہمارا رب ہے، ہمارا محسن ہے، پھر اس کی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں. اور ان کو دوسری امتوں کو جو ہے پہلے احسانات اور نعمتیں یاد دلوائی جا رہی ہیں کہ پہلے نعمتیں دیکھ لو، پھر منعم کو اور محسن کو جو احسان کرنے والا ہے اس کو بھی دیکھ لو. اور پھر یہ اپنی نعمتیں یاد دلا کے اللہ پاک جل شانہ فرما رہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اب وہ عہد کیا ہے؟ سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. وہاں پر اللہ پاک جل شانہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ آخری نبی پر تم نے ایمان بھی لانا ہے، اس پر جو ہم کتاب نازل کریں گے اس پر بھی ایمان لانا ہے. اب یہ آ کر منکر ہو گئے. ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، پیشن گوئیاں، قرآن پاک کی پیشن گوئیاں، سب کچھ موجود ہے، وہ عہد موجود ہے، لیکن یہ منکر ہو گئے. تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا اس عہد کو پورا کرو. پھر میں نے جو تم سے عہد کیا کہ میں تمہیں جنت دوں گا، دنیا کے اندر رحمتیں اور برکتیں دوں گا، آخرت میں عزتیں دوں گا، جنت دوں گا، میں بھی وہ عہد اپنا پورا کروں گا. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرو. یعنی لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا باتیں کریں گے، لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنا نہ چھوڑو، جو صحیح بات ہے اس کو مانو. اور فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور جو میں نے ابھی کتاب یہ جو قرآن نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ. اللہ پاک وہ جو عہد ہے اس کا دوبارہ دہرایا جا رہا ہے یہاں پر، جو میں نے یہ جو قرآن نازل کیا اس پر ایمان لاؤ. مصدقا لما معکم، یہ قرآن ایسا ہے تمہاری کتاب انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے. ولا تکونوا اول کافر بھی، اور پہلے منکر نہ بنو. پہلے منکر کا مطلب یہ ہے کیونکہ باقیوں کو تو ابھی دعوت پہنچ رہی تھی، بڑا ٹائم لگا تھا، ان پڑھ امی لوگ تھے، ان کے اوپر تو بڑا ٹائم لگنا تھا نا. اور یہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے اوپر اتنا ٹائم نہیں لگنا تھا، ان کو تو پہلے ہی پتہ تھا، قرآن کی پیشن گوئی تو ان کے پاس آ چکی تھی. اب یہ جو انکار کریں گے تو مطلب پہلے شروع کے لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، تو آئندہ قیامت تک جتنے لوگ انکار کریں گے کافر ہوں گے، سب کا وبال ان کے اوپر بھی پڑے، ان کو بھی گناہ ملے گا، ان کو بھی ملے گا. کفر تو برابر ہی ہوتا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. کوئی ایمان لا رہا ہے تو ایمان تو برابر ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ پہلے والا ایمان ایک آج مسلمان ہوا ایک کل مسلمان ہوا، ان میں کوئی فرق ہوگا، ہوں گے تو دونوں برابر ہی. لیکن جو شروع میں ایمان لائیں گے نا، جو بنیاد ڈالیں گے اس بات کی، جو اس بات کی روایت ڈالیں گے ایمان لانے کی، ان کو بھی اللہ پاک اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا بعد والوں کو دیں گے. اسی طرح جو شخص گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، گناہ کی ابتدا کرتا ہے، گناہ کو شروع کرتا ہے، بعد میں جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں پہلے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے جس نے شروع کیا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ پاک جل شانہ فرما رہا ہے کہ تم ابھی امت کے شروع کا حصہ ہو، تم لوگ کافر بنو گے تو اول کافر بھی ولا تکونوا اول کافر بھی، پہلے کافر نہ بنو، بعد میں آنے والے جتنے لوگ آئیں گے وہ تمہاری وجہ سے وہ بھی کافر ہوں گے اور ان کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے. وایای فاتقون، مجھ ہی سے ڈرو. اب یہاں پر انجیل کے جو آیات تھیں، انجیل کے جو مسائل تھے، وہ ان کے جو علماء تھے عیسائیوں کے، یہودیوں کے، اہل کتاب کے، بنی اسرائیل کے، وہ سارے کے سارے یہ آیات چھپاتے تھے جن کے اندر اسلام کی تلقین کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں. ان کو پتہ تھا جس دن ہم نے یہ بیان کر دیا عوام کے سامنے، اس دن عوام تو ان کا دین قبول کر لے گی، ان کو سچا مان لے گی، ہماری چودراہٹ، ہماری دکانداری، وہ سارا کا سارا کچھ ختم ہو جائے گا، حق بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے وہ لوگ یہ بتاتے نہیں تھے. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ میری آیات کو تھوڑی سی دنیا کا مال و متاع، دنیا کا مال و متاع کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن ان بندوں کے حساب سے بتایا کہ عارضی ہے، تھوڑا سا ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں جو ہے اس کو تم اپنی عارضی سہولتوں کے بدلے میں، عارضی جو ہے چودراہٹ کے بدلے میں تم میری آیات کو جھٹلا رہے ہو. ایسا نہ کرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، جو سچی بات ہے وہ لوگوں کو بتاؤ. وایای فاتقون، اور مجھے سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بات کہنے والا ہوتا نا،
دل میں اغراض ہوتی ہیں، دل میں لالچیں ہوتی ہیں، مجمع کے مطابق بات کرتا ہے، حق بات نہیں کرتا، دیکھتا ہے کہ چودھری صاحب کو یہ بات پسند آ رہی ہے یہ نہیں، کمیٹی والوں کو یہ بات پسند آ رہی ہے یہ نہیں، کس کو میں کہوں یا نہ کہوں، تو وہ سچی بات وہ نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ خاص طور پر جو ہے یہاں پر تلقین ہے کہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، ایایا فتقون، مجھے سے ڈرو، حق بات کرنی چاہیے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، اللہ جب ہدایت دیں گے عمل کر لے گا، وہ حق بات تو کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ یار اس کو برا نہ لگے میں نے حق بات کر دی، حالانکہ وہ بیچارہ حق کا پیاسا ہوتا ہے، حق کا متلاشی، اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہوتا، حق کا متلاشی ہوتا ہے کہ مجھے صحیح بات میرے تک پہنچ جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو ہے حق بات ہے وہ بیان کی جائے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھے سے ڈرو۔ فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، جو حق ہے وہ حق رہے، جو باطل ہے وہ باطل رہے۔ ایسا بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ دین جو ہے نا سارا خلط ملط ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو ہے وہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سارا خلط ملط نہ کیا جائے، ہمیں اوریجنلی پتہ ہو۔ بہت سے کام جو ہے نا ہم دین سمجھ کر زائد کر رہے ہوتے ہیں، جن کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ اولیاء کرام سے ہے، کسی نے وہ نہیں کیا ہوتا، ابھی ماضی قریب میں وہ شروع کیے ہوتے ہیں، ہم 20 30 40 سال پہلے کوئی 2 4 مطلب ہے کہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر وہ شروع کر لیا، ہم اسے دین سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم ویسے ہی کرتے ہیں، اپنی روایت کے طور پر کرتے ہیں، روایات کو قائم رکھنا بھی کوئی منع نہیں ہے، روایات کو قائم رکھا جائے، لیکن اس روایت کو پھر دین نہ بنایا جائے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سنت ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ابھی ہم درس قرآن ختم ہوتا ہے یا عام نمازوں کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں نا، نماز کے بعد تو ہم آپس میں سلام کرتے ہیں دوست، یہ سلام کرنا نماز کے بعد اٹھ کر ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اولیاء کرام نے، کسی نے نہیں کیا۔ ہم کرتے ہیں ایک روایت کے طور پر، کچھ نہ کچھ اشارات ملتے ہیں، صحابہ صبح اٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، ملتے تھے، پوچھتے تھے کہ رات کیسے گزری، کیف اصبحت، حدیث پاک کے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ایک صحابی دوسرے سے پوچھتے کیف اصبحت، صبح کیسے کی، وہ کہتے اصبحت وانا مؤمن، ان کو تو ایمان کی فکر ہوتی تھی، ہماری طرح تو نہیں تھے نا، وہ کہتے اصبحت الحمدللہ، میں اٹھاؤں صبح اس حال میں کہ میرا ایمان سلامت ہے، بس ایمان کے ساتھ، ایمان کی فکر رہتی تھی ان کو ہر وقت۔ تو یہ کچھ ملتے ہیں تو ان کو روایات رکھا جائے، ان کو اگر ہم سنت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کرنے لگ جائیں گے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ اس لیے یہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو حق رکھا جائے، باطل کو باطل رکھا جائے، پتہ لگے کہ یہ روایت ہے، سنت نہیں ہے بھائی، یہ تو ہم اپنی تہذیب پرانی چلتے آ رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے، اس کو نہ سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر نہیں کر رہے، اس کو روایت کے طور پر کر رہے ہیں، محبت کے طور پر کر رہے ہیں، ادب کا، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو وہاں تک رکھا جائے۔ پھر جب ادب اور محبت کا اظہار ہوگا کسی مومن سے، محبت، اس کا ثواب الگ سے مل جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو سنت سمجھ کر نہ کیا جائے۔ فرمایا کہ ولا تکتموا الحق وتکتموا الحق وانتم تعلمون، جانتے ہوئے جان بوجھ کر تم لوگ حق بات کو چھپاتے ہو، یہ بھی بات غلط ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ غلط ہے، پھر بھی ہم غلط سائڈ پہ جو ہے نا اسی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جو غلط ہوتا ہے، اور کبھی ہم بولتے بھی نہیں ہیں، جہاں بولنے کی ضرورت ہوتی ہے حق بات کہنے کی، وہاں ہم حق بات کہتے بھی نہیں ہیں۔ حق بات تو کہہ دینی چاہیے ادب کے۔ ہمیں یاد ہے اساتذہ جب ہمیں پڑھاتے تھے تو بخاری شریف میں، قرآن پاک کی تفسیر میں، اور جب بھی بڑے اساتذہ بزرگ فوت ہو چکے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ یہ بات فرماتے کہ بھائی حق بات کہنی ہے ہر صورت میں، لیکن لہجہ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حق بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت ہے، لیکن ہمیشہ آپ نے کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، نرمی کے الفاظ استعمال کیے، بات حق کی کہنی ہے، انداز جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ حق کو نہیں چھپانا، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر تم لوگ حق چھپاتے ہو۔ یہ 3 آیات بنی اسرائیل میں جو ان کی کمیاں تھیں ایمان کے حوالے سے، اور جو قرآن پر وہ ایمان نہیں لا رہے، ان کو بیان کیا گیا، یہ خلاصہ ہے۔ آگے 4 آیات کے اندر اعمال کو بیان کیا جائے گا، پھر آگے تفصیل سے بنی اسرائیل کے جو ہے نا وہ واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔